صباحت کے کہنے پر تحریم جیسے ہی حجاب کو بلانے کے لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تو حجاب کے کمرے سے عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں۔ حجاب اونچا اونچا بول رہی تھی، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہاں سے لے جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، اور میں دیکھتی ہوں یہ بختاور بی بی کیسے آتی ہے ہمارے گھر۔ میں بالکل بھی نہیں چاہتی وہ ہمارے گھر آئے۔ پھر ایک دم سے ایک زوردار شیشہ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ تحریم بہت زیادہ ڈر گئی۔ جیسے تحریم نے حجاب کے کمرے کا دروازہ کھولا تو حجاب ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ تحریم ڈرتی ڈرتی اندر آئی اور چاروں طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، حجاب کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ یہاں پر ابھی کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی تھی۔ تبھی حجاب نے تحریم کی طرف بہت حیران نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ٹوٹا، میں نے ابھی سنی ہے خود آواز، تم دیکھ لو چاروں طرف، یہاں تو کچھ بھی نہیں ٹوٹا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، اور ابھی تم اونچا اونچا بول رہی تھی۔ جس پر حجاب نے کہا، نہیں تو میں تو بولی ہی نہیں، تمہیں کس نے کہا ہے میں بولی ہوں؟ میں تو بس چپ چاپ یہاں پر اپنے کمرے میں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی۔ اوہو، پھر یہ آوازیں کیسی تھیں؟ تم بتاؤ تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ آؤ ادھر میرے پاس بیڈ پر بیٹھو۔ تحریم نے کہا، مجھے امی نے بھیجا ہے، اور امی یہ کہہ رہی تھی کہ حجاب سے کہو کہ وہ اپنے کمرے میں اکیلی مت رہا کرے۔ بے شک دن کا ٹائم ہے، لیکن تم اپنے کمرے میں اکیلی مت رہا کرو، میرے اور ثانیہ کے ساتھ ہمارے کمرے میں رہا کرو۔ جس پر حجاب نے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں اپنی بکس اٹھا لیتی ہوں، چلو ہم اس کمرے سے باہر چلتے ہیں۔ تحریم ابھی بھی ڈری سہمی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی، کہیں کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا تھا، پھر وہ آواز کیسی تھی؟ اور حجاب تو کہہ رہی ہے کہ وہ تو بولی ہی نہیں، پھر اس کی آواز میں اونچا اونچا کون چلا رہا تھا؟ بہت عجیب تھا یہ سب۔ تحریم خوف زدہ نظروں سے سب سے پہلے وہاں سے باہر نکلی۔ حجاب بھی اس کے ساتھ باہر آ گئی اور وہ تحریم کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ثانیہ وہاں پر پہلے بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ثانیہ سو چکی تھی، اسے نیند آئی تھی۔ تحریم نے جلدی سے اپنا فریم اٹھایا اور کڑھائی کرنے لگ گئی۔ حجاب بھی ابھی وہاں پر بیٹھ کر کچھ پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے پڑھتے حجاب کی بھی آنکھ لگ گئی۔ تبھی ایک دم سے تحریم کو صباحت کی آواز آئی۔ تحریم نے کہا، جی امی میں بھی آ رہی ہوں۔ جیسے تحریم بھاگتی ہوئی باہر گئی تو صباحت جلدی جلدی ایک ٹی سیٹ نکال رہی تھی۔ اس سے پہلے تحریم صباحت کو کچھ بتاتی، صباحت نے کہا، دیکھو تحریم، بختاور بی بی ہمارے گھر آ چکی ہیں، یہ میں نے چائے بنائی ہے، چائے ٹرے میں لگاؤ، اور ایسا کرو فریج میں سے شامی کباب نکال کر ان کو بھی فرائی کر لو، اور سامنے باکس میں پیسٹریز اور بسکٹ رکھے ہیں، یہ سارا کچھ سجا کر ٹرے میں تھوڑی دیر کے بعد لے کر آؤ، اور مجھے یہ بات بتاؤ حجاب کہاں پر ہے؟ امی حجاب تو سو گئی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد حجاب کو جگا لینا جب میں کہوں گی، اب میں جا رہی ہوں۔ صباحت بی بی جلدی سے جلدی ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ وہاں پر بختاور بی بی بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، اور ان کے ساتھ ایک 21-22 سال کی نوجوان لڑکی بھی تھی۔ تبھی ایک دم سے بختاور بی بی کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے پرس میں سے ایک خاکی رومال نکالا، جس میں سے کچھ مٹی لے کر اس نے اپنی مٹھی میں دبوچ لی اور ساتھ کچھ پڑھنے لگ گئی۔ صباحت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس لڑکی نے اشارہ کیا اور کہنے لگی، ابھی بختاور بی بی آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتی، وہ ان چیزوں کی آوازیں سننا چاہتی ہیں جو مخلوقات یہاں پر موجود ہیں۔ صباحت نے کچھ بھی نہیں کہا اور بختاور بی بی خود ان آوازوں کو محسوس کرتی کرتی ثانیہ اور تحریم کے کمرے میں آ گئی، جہاں پر حجاب سو رہی تھی۔ بختاور بی بی حجاب کے پاس کھڑی ہو کر اس کو دیکھنے لگی اور پوچھنے لگی، کیا یہی حجاب ہے؟ جس پر صباحت نے کہا، جی یہ میری بڑی بیٹی حجاب ہے، اور یہ پاس چھوٹی بیٹی ثانیہ سو رہی ہے۔ بختاور بی بی نے باغور حجاب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت زیادہ خوبصورت ہے، شاید اس کی خوبصورتی ہی اس کا قصور بن چکی ہے۔ ایک دم سے بختاور بی بی نے صباحت سے کہا کہ حجاب کو جگائیں۔ سب نے بہت کوشش کی لیکن حجاب نہیں جاگ رہی تھی، یہاں تک کہ ثانیہ ڈر کے جاگ گئی، لیکن حجاب ابھی بھی نہیں جاگی تھی، وہ بے تحاشا گہری نیند میں سو رہی تھی۔ تبھی بختاور بی بی نے بھی کوشش کی کہ حجاب جاگ جائے، لیکن حجاب اتنی گہری نیند میں تھی کہ وہ آنکھیں کھول ہی نہیں رہی تھی۔ تبھی بختاور بی بی نے اپنی مٹھی میں لی ہوئی مٹی میں سے تھوڑی سی مٹی لے کر حجاب کی پیشانی پر جیسے ہی لگائی، حجاب نے آنکھیں کھول دیں۔ حجاب کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور وہ اجنبی نظروں کے ساتھ بختاور بی بی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی بختاور بی بی نے کہا، حجاب کا کمرہ کہاں پر ہے؟ صباحت نے کہا، جی یہاں سے نکل کر تھوڑا ہی آگے کمرہ ہے۔ تبھی بختاور بی بی صباحت کے ساتھ حجاب کے کمرے میں آئی اور جا کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھ گئی
اور ان سے پوچھنے لگی آپ کو حجاب کے کمرے میں سے کیسی آوازیں سنائی دیتی ہیں؟ جس پر صباحت نے کہا جب کمرے میں کوئی بھی نہیں ہوتا تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرارز کو بار بار کوئی زور زور سے کھولتا بند کرتا ہے اور ان ڈرار میں رکھی ہوئی چیزوں کو جیسے باقاعدہ کوئی چھیڑتا ہے۔ تبھی ایک دم سے بختاور بی بی نے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرار کھولے اور ان میں سے کچھ ڈھونڈنے لگ گئی۔ تبھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو وہاں پر حجاب کی نیلم کے نگ والی ایک انگوٹھی ملی۔ تبھی اس نے کہا کہ ہاں مجھے یہی چاہیے تھی، یہ حجاب کی انگوٹھی ہے نا؟ جس پر صباحت نے کہا جی یہ اس کی بہت پسندیدہ انگوٹھی ہے اور اس میں نیلم کا نگ چڑھا ہوا ہے، ہاں مجھے یہی چاہیے، یہ میں کچھ دن کے لیے اپنے ساتھ لے جا رہی ہوں، اس کے ذریعے مجھے کچھ معلومات پتہ لگیں گی۔ میں جتنا سمجھ رہی تھی اتنا آسان معاملہ نہیں ہے، مسئلہ کافی زیادہ سنجیدہ ہے۔ کیا مجھے وہ جامن کا درخت دکھا سکتی ہیں جس کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے اور آپ کی بیٹیاں وہاں پر جھولے لیتی ہیں؟ صباحت نے کہا جی جی کیوں نہیں، آئیے میں ابھی دکھاتی ہوں، چلیے۔ تبھی بختاور بی بی نے صباحت کے ساتھ جا کر جامن کے درخت کو جیسے ہی دیکھا تو بختاور بی بی نہ چاہتے ہوئے بھی کھجور کے درخت کی طرف غور سے دیکھنے لگیں اور ایک دم سے مسکرا کر کہنے لگیں اچھا تو سارا سلسلہ یہاں سے جڑا ہے۔ تبھی بختاور بی بی نے کہا اب مجھے چلنا چاہیے، میں گھر جا کر کچھ پڑھائی کروں گی، معاملات ٹھیک نہیں ہیں، کل آپ سے فون پر بات ہوگی، آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ اللہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ یہ کہہ کر بختاور بی بی اس لڑکی کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہوگی۔ صباحت گھر واپس آ گئی، حجاب بہت زیادہ خفا تھی۔ امی یہ عورت کون تھی اور میرے کمرے میں کیوں آئی تھی؟ میں تو اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جس پر صباحت نے کہا کچھ نہیں ہوتا حجاب، بس میں نے ویسے ہی بلایا تھا، میرا دل کچھ عجیب سا ہو رہا تھا، تم لوگ جب کالج میں جاتی ہو تو مجھے کچھ آوازیں آتی ہیں، بس میں تو یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ وہ پرسرار آوازیں کہاں سے آتی ہیں۔ اوہ امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی صباحت نے کہا چلو ٹھیک ہے چھوڑو ان باتوں کو، مجھے ڈنر بھی تیار کرنا ہے۔ تبھی شام کھانے والے ٹیبل پر صباحت بہت زیادہ پریشان تھی۔ صباحت نے ساری باتیں احسان الحق صاحب کو بتا دیں۔ جب احسان الحق نے یہ باتیں سنی تو وہ برس پڑے اور کہنے لگے کہ چھوڑیں، ان عورتوں کے چکروں میں نہیں پڑتے، میں مانتا ہوں کہ یہ جو بختاور بی بی ہیں کافی پہنچی عالمہ ہے، لیکن ان کے بارے میں نے بہت سی باتیں سن رکھی ہیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے قبضے میں جنات ہیں اور یہ جنات کے ذریعے لوگوں کے کام کرتی ہیں، ان کے پاس کافی زیادہ علوم ہے، اسی عالمہ بننے کے چکر میں ان کا پورا خاندان ختم ہو گیا۔ یہ مانی جانی عالمہ تو ہیں لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کسی قسم کا کوئی نقصان ہو۔ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ہماری بیٹی کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے، وہ اپنی زندگی میں نارمل ہے، پھر آپ یہ سب کیوں کروا رہی ہیں؟ جس پر صباحت نے کہا دیکھیے میری بات کو غور سے سنیں، میں اس کی بھی ماں ہوں، میں نے بھی اس سے اتنی ہی محبت کی ہے جتنی آپ کرتے ہیں، اگر میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیے، میں یقین دلاتی ہوں کہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، میں صرف اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں، وہ کھوئی کھوئی سی رہتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، اس کے کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں اور کل مجھے بختاور بی بی بتائیں گی آخر یہ اثرات کیسے ہیں، اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہی احسان الحق صاحب نے جنات کا نام لیا ثانیہ کانپ اٹھی۔ بابا کیا ان کے پاس جنات ہیں؟ ہاں بیٹا وہ جنات کے ذریعے کام کرواتے ہیں، بابا مجھے ایسے لوگوں سے بہت ڈر لگتا ہے۔ دیکھا صباحت میری بچیاں ڈر رہی ہیں، پلیز جو کچھ بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا۔ تبھی صباحت نے کہا جی آپ پریشان نہ ہوں، میں جو بھی کروں گی سوچ سمجھ کر کروں گی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ لوگ سوئے تو صباحت کو ساری رات نیند نہیں آئی، پتہ نہیں بختاور بی بی کیا کہیں گی، آخر انہوں نے ایسا کیوں کہا کہ معاملہ بہت زیادہ گمبھیر ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کا کیا بنے گا، انہوں نے یہ لفظ کیوں بولے کہ اس کی خوبصورتی ہی اس کے لیے بڑا مسئلہ ہے، یا اللہ میری بیٹی کی حفاظت کرنا۔ اگلی صبح صباحت کچن میں کام کر رہی تھی، تبھی ایک دم سے بختاور بی بی کی کال آئی۔ صباحت نے کچن کا کام وہیں پر روکا اور فون لے کر بیٹھ گئی تو بختاور بی بی نے کہا میں آپ کو جو بات بتانا چاہتی ہوں اس کو غور سے سنیے، آپ کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب، کیسی خبر ہے؟ آپ کی بیٹی کے اوپر ایک نوجوان آصیب کا سایہ ہے اور وہ نوجوان آصیب کا سایہ جو ہے اس کھجور کے درخت پر ہے، وہی نوجوان آپ کی بیٹی حجاب پر عاشق ہے اور اس کا لمس اس نیلم کی انگوٹھی میں ہے، وہ اس کے احساسات میں اس کے ساتھ رہتا ہے اور جب وہ سو جاتی ہے تو خواب میں اس کے سامنے بھی آتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی احساسات کے بندر میں بن چکے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہنے لگے ہیں۔
اس کا حل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کا حل کرنے کے لیے مجھے سب سے پہلے یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ آخر وہ جنات کے کون سے قبیلے سے ہے اور اس کے پاس کتنی طاقت ہے۔ اس کی طاقت کا پتہ کرنے کے بعد ہی میں اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ کی بیٹی کو بچا سکوں۔ آپ کی بیٹی کے حسن پر وہ عاشق ہو چکا ہے اور وہ اتنی آسانی سے اس کو چھوڑے گا نہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں کہ اس انگوٹھی کے ذریعے وہ نوجوان اسیب ہر وقت آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ اکیلی ہوتی ہے تو وہ اس کے اتنا قریب ہوتا ہے جتنی قریب سانس ہوتی ہے۔ وہ اس کے سامنے بھی آ چکا ہے اور خواب میں وہ کئی روپ لے کر اس کو اپنا ظاہر بھی کر چکا ہے۔ صباحت نے جب یہ سنا تو صباحت رونے لگ گئی۔ میری مدد کیجیے، میری بیٹی کو بچا لیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کہیں میری بیٹی کو کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ اب یقین کریں ہم لوگ تو یہ گھر بھی چھوڑنا چاہتے ہیں، نئے گھر میں بھی شفٹ ہونا چاہتے ہیں، لیکن میں بہت ڈری ہوئی ہوں۔ یہ معاملات بہت عجیب ہیں اور ایک عجیب سا کبوتر بھی ہمارے گھر آتا ہے اور وہ حجاب کے ہاتھوں سے ہی دانا بھی کھاتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھتا رہتا ہے اور وہاں سے اڑتا بھی نہیں ہے۔ اس کے ایک پاؤں میں حجاب نے ایک سبز رنگ کا چھلا بھی ڈال رکھا ہے، جس پر بختاور بی بی نے کہا یہ سارے روپ اسی کے ہیں۔ وہ حجاب سے بہت زیادہ مانوس ہے اور وہ حجاب سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ حجاب پر عاشق ہے۔ وہ حجاب کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اس طرح سے یہ کام کرنا پڑے گا کہ حجاب کی جان کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو اور میں اس آسیب سے اس کو بچا سکوں۔ آپ نے ایک چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کسی بھی طرح حجاب اکیلی نہیں رہنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں۔ وہ جب بھی اکیلی ہوگی وہ احساس بن کر اس کے ساتھ رہے گا اور اس کو اپنا آپ کبھی بھی حقیقت میں بھی ظاہر کر سکتا ہے، پھر یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہو سکتا ہے۔ جی میں اس بات کا خاص خیال رکھوں گی، باقی باتیں میں آپ سے بعد میں کروں گی۔ میں کچھ دن تک آپ کے گھر پھر چکر لگاؤں گی۔ تبھی صباحت نے کہا آپ نے مجھے اپنی خدمت کا موقع نہیں دیا، میں نے تو کافی اہتمام کیا ہوا تھا۔ جس پر بختاور بی بی نے کہا جب میں کسی کے گھر میں ایسے معاملات کے لیے جاتی ہوں تو وہاں سے کوئی بھی چیز کھانا پینا میرے لیے مناسب نہیں ہوتا، اس لیے میں آپ کے گھر سے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتی جب تک میں یہ کام نہ کر لوں۔ تبھی صباحت نے کہا مجھے آپ پر پورا یقین ہے، میں جانتی ہوں آپ میری مدد ضرور کریں گی، میں پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ آپ کے پاس آئی تھی۔ جی بالکل، اللہ بہتر کرنے والا ہے، میں ضرور کوشش کروں گی۔ آپ کی بیٹی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اس کا خیال رکھا کریں۔ جی میں اس کا بہت خیال رکھوں گی۔ یہ کہہ کر بختاور بی بی نے فون بند کر دیا۔ صباحت بہت روئی، وہ بہت پریشان تھی۔ جیسے احسان الحق صاحب آئے، صباحت نے ساری باتیں ان کو بتائیں تو وہ بگڑ اٹھے اور کہنے لگے یہی مسئلہ تھا، اسی لیے میں روکتا تھا کہ ان عاملوں کے چکروں میں مت پڑو، یہ اچھے خاصے لوگوں کو اسی طرح سے ڈرا دیتے ہیں۔ میری بیٹی پر کوئی بھی آسیب نہیں ہے، میری بیٹی نارمل زندگی گزار رہی ہے۔ بیگم آپ جانتی ہیں جن لوگوں پر آسیب ہوں ان کو دورے پڑتے ہیں، میری بیٹی کو بچا کر رکھو، میں بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کو کوئی نقصان ہو۔ جس پر صباحت نے کہا نہیں نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، بختاور بی بی ایک بہت پہنچی ہوئی عالمہ ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گی جس سے ہماری بیٹی کو نقصان ہو، ان کا علاج کرنے کا طریقہ کچھ اور ہے، وہ ہماری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ آپ یقین کریں میں نے بھی ان باتوں کو محسوس کیا ہے۔ حجاب کے کمرے سے آوازیں آتی ہیں، وہاں پر باقاعدہ کوئی بولتا ہے، وہ پھولوں کے گلدستے، آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ دیکھیے صباحت میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میری بیٹیاں میری زندگی ہیں، میری بیٹی کو کوئی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میری بیٹی کو کوئی نقصان ہوا تو میں آپ کو یہ کام نہیں کرنے دوں گا۔ میری بیٹی کو حفاظت میں رکھیے اور سوچ سمجھ کر یہ کام کریں۔ صباحت بہت زیادہ پریشان تھی۔ جیسے ہی شام ہوئی ایک دم سے فون آیا، جیسے صباحت نے وہ فون سنا صباحت کے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ دوسری طرف سے ایک لڑکی کا فون تھا، وہی لڑکی جو بختاور بی بی کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے یہ کہا کہ بختاور بی بی کا بہت سخت ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ جیسے صباحت نے یہ سنا احسان الحق کو لیے فوراً سے ہاسپٹل پہنچی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو بختاور بی بی کا انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے آخری سفر پر روانہ ہو چکی تھیں۔ تبھی احسان الحق نے صباحت کو حوصلہ دیا اور کہا کہ جو بھی وقت مقرر ہوتا ہے وہ آ کر ہی رہتا ہے۔ شاید بختاور بی بی کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ انسان چاہے سالوں کی باتیں کر لے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، جتنی مرضی پلاننگ کر لے، لیکن جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی نہیں ٹلتا۔ دیکھیں صباحت میں نہیں چاہتا کہ آپ دوبارہ سے کسی عامل یا کسی پیر فقیر کے پاس جائیں، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے،
تبھی وہ لوگ گھر واپس آ گئے۔ اب گھر شفٹ کرنے میں صرف 10 دن رہ گئے تھے۔ جیسے ہی بختاور بی بی کا انتقال ہوا وہ عجیب و غریب معاملات ہونا بند ہو گئے، پراسرار واقعات جیسے تھم گئے۔ اب وہ ڈراؤنا خواب بھی حجاب کو نہیں آتا تھا اور نہ ہی وہ کبوتر نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا وہ کبوتر جیسے غائب ہو گیا ہے یا شاید حجاب سے روٹھ گیا ہے۔ ان دنوں میں سب نے بہت شاپنگ کی، نئے گھر کے لیے بہت سی چیزیں خریدی۔ 10 دن کے اندر اندر وہ لوگ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ نئے گھر کو دیکھ کر سبھی بہت خوش تھے، تینوں لڑکیاں بہت خوش تھیں۔ اس نئے گھر میں 5 کمرے تھے، ایک کمرہ مہمان خانہ بنا دیا گیا، گیسٹ روم، سب کو ایک ایک کمرہ مل گیا۔ تینوں لڑکیوں کے الگ الگ کمرے تھے۔ سب نے یہی کہا بابا ہمیں اپنا گھر بہت پسند آیا ہے، ہم اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ بے شک وہ گھر پرانی طرز کا بنا ہوا تھا لیکن کافی زیادہ بڑا گھر تھا، یہاں تک کہ اس گھر میں آنے کے بعد حجاب کو بھی ابھی تک پرانا گھر یاد نہیں آیا تھا، جیسے وہ سلسلے تھم سے گئے تھے۔ تبھی رات کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے احسان الحق نے کہا اور بیگم باہر واک کرنے چلتے ہیں، جس پر تینوں بیٹیاں بھاگتی ہوئی آئیں اور کہنے لگیں ہم بھی واک پر چلیں گی۔ تبھی صباحت نے کہا ٹھیک ہے، اب بچیوں کو لے کر باہر نکلے، میں کچن سے تھوڑا کام سمیٹ کر آتی ہوں۔ تینوں باپ بیٹی باہر نکل گئے اور وہ سڑک پر واک کر رہے تھے۔ وہاں پر آس پاس جو کوٹھیاں تھیں وہاں کے لوگ شام کو کم ہی باہر نکلتے تھے، سارے بہت مزے سے واک کر رہے تھے۔ تبھی ثانیہ نے کہا بابا ہم نے نیا گھر لیا ہے، ہمارا گھر کتنا پیارا ہے، ہم یہاں پر ایک بہت بڑا فنکشن کریں گے، اپنے سارے ریلیٹیوز کو اپنا گھر دکھائیں گے۔ احسان الحق نے کہا بالکل بیٹا ہم ایسے ہی کریں گے، لیکن اس سے پہلے مجھے کچھ کام کروانے ہیں، دروازوں کے کلر چینج کروانے ہیں اور کچھ لائٹس چینج کروانی ہے، آپ لوگ اتنے میں اپنے نئے کپڑے سلوا لیں۔ تبھی صباحت نے کہا کون سے کپڑے سلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ قدم ملاتی ہوئی ان کے ساتھ پہنچ گئی، جس پر احسان الحق نے بتایا کہ میری بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایک فنکشن کرنا چاہیے۔ تبھی ایک دم سے ہوا میں ہاتھ لہراتی ہوئی صباحت بولی بالکل بھی نہیں، کوئی فضول خرچی نہیں ہوگی، بس ہم سادگی سے قرآن خوانی کروائیں گے اور اس کے بعد میں گھر میں کھانا بناؤں گی۔ نہیں بیگم بالکل بھی نہیں، اس بار آپ کی ایک بھی نہیں چلے گی، بہت عرصے بعد ہمارے گھر میں خوشیوں کا وقت آیا ہے، اللہ نے میرا خواب پورا کیا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وقت 10 سال پیچھے چلا گیا ہے اور وہ میرا خواب پورا ہو گیا جو میں نے اپنا گھر بنانے کے بارے میں سوچا تھا۔ اب جیسے میری بیٹیاں چاہیں گی ویسا ہی ہوگا، ہمیں بالکل بھی مت روکیے گا، ہم قرآن خوانی بھی کروائیں گے اور اس کے بعد فنکشن بھی کریں گے۔ جس پر صباحت نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی ضد نہیں کرتی۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ اگلے دن مغرب کے ٹائم حجاب لان میں بیٹھی کتابیں پڑھ رہی تھی، تبھی مغرب کی اذان ہوئی تو حجاب نے اپنا دوپٹہ سر پر لے لیا۔ صباحت حجاب کو آوازیں دیتی ہوئی باہر آئی، بیٹا مغرب کے ٹائم باہر نہیں بیٹھتے، تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو، چلو اندر آؤ، اور اس کے پاس گھاس پر بیٹھ گئی۔ جس پر حجاب نے کہا امی آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، سبھی وقت میرے اللہ کے ہیں، پھر یہ کیوں کہتی ہیں کہ مغرب کے ٹائم یہاں پر نہیں بیٹھتے؟ دیکھو بیٹا کبھی کبھی بڑوں کی باتیں مان لینی چاہیے، تم نہیں جانتی کہ مغرب کے وقت جنات آسمان سے اترتے ہیں، اور اگر کوئی بھی لڑکی کھلے آسمان کے نیچے بیٹھی ہو تو اس پر ایسا انداز ہو جاتے ہیں۔ امی آخر آپ جنات کی باتوں پر اتنا غور کیوں کرتی ہیں؟ بے شک جنات ہیں، ہم سے زیادہ تعداد میں ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ ہر انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوں۔ دیکھو حجاب بحث نہیں کرتے، میں جیسا کہتی ہوں مان لیا کرو، چلو اٹھو میرے ساتھ آؤ۔ ٹھیک ہے امی آ جاتی ہوں۔ تبھی حجاب اپنے کمرے میں چلی گئی اور صباحت کچن میں، تریم اور ثانیہ ایک ہی کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ تبھی حجاب کو ایک دم سے خیال آیا بختاور بی بی نے مجھے سختی سے منع کیا تھا حجاب کو اکیلے نہیں چھوڑنا۔ تبھی صباحت بھاگتی ہوئی حجاب کے کمرے میں آئی اور اس کے کپڑے طے کرنے لگی اور وارڈروب میں رکھنے لگی اور کہنے لگی دیکھو حجاب کتنی بڑی ہو گئی ہو، ابھی بھی تم اپنے کپڑے طے نہیں کرتی، کل سے میں نے یہاں پر سکھا کر رکھے ہیں اور وہ ابھی تک صوفے پر ہی رکھے ہیں۔ حجاب اپنی جیولری باکس میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی، اسے تو جیسے اپنی ماں کی آواز سنائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ تبھی صباحت نے کہا حجاب میں تم سے باتیں کر رہی ہوں۔ اوہ امی پلیز ایک منٹ مجھے کچھ ڈھونڈنے دیں، کیا ڈھونڈ رہی ہو تم؟ امی وہ میری پسندیدہ انگوٹھی نہیں مل رہی جس میں نیلم کا نگ ہے، میں اس کو کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، دیکھے نا میں نے اتنے دنوں سے نہیں پہنی اور میرے ہاتھ کتنے سونے سونے لگ رہے ہیں۔ تبھی صباحت نے دوسری طرف منہ کیا اور کہنے لگی وہ انگوٹھی بھلا تمہیں کیسے مل سکتی ہے، وہ تو میں نے بختاور بی بی کو دے دی تھی، نہ رہی بختاور بی بی اور نہ ہی ملی وہ انگوٹھی واپس۔ تبھی حجاب بے چینی سے اس انگوٹھی کو ڈھونڈ رہی تھی اور ایک دم خوشی سے بولی اوہ ہو امی دیکھیے میری انگوٹھی مل گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کب میری جیولری باکس میں سے باہر نکلی اور میرے پاؤں کے پاس پڑی ہوئی تھی۔ جیسے ہی صباحت نے حیرانگی سے حجاب کی طرف دیکھا تو وہ خوشی سے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں پہن چکی تھی۔ نہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ انگوٹھی تو میں نے اٹھا کر خود اپنے ہاتھوں سے بختاور بی بی کو دی تھی جب انہوں نے ڈریسنگ ٹیبل کے ڈرا سے نکالی تھی۔
सबाहत एकदम सहम गई, लेकिन हिजाब बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनकर उस अंगूठी को चूमना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसे मत करो। सबाहत के चेहरे के तसरात बदल गए और वो खौफज़दा हो गई। लिसनर्स, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे क्या वो नौजवान आसेब जो खजूर के दरख्त पर रहता था और हिजाब पर आशिक था, क्या वो फिर से हिजाब की ज़िंदगी में आ गया है? क्या बख्तावर बीबी को मारने वाला वही आसेब था? क्या सबाहत अपनी बेटी हिजाब को उस आसेब से बचा सकेगी और क्या वही वो अंगूठी वापस लेकर आया? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को खजूर का दरख्त नॉवल की अगली एपिसोड विज़िट करनी होगी, जो मैं कल ऑन एयर करूँगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को ये नॉवल कैसा लगा? मैं इतने दिनों से नॉवल पोस्ट नहीं कर रही थी। मेरे बाबा की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे सब। एकदम से इतना बड़ा लॉस हो गया हम लोगों का। अब सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे वालिद साहब के लिए एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर उनके लिए दुआ करिएगा। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें और हम लोगों को हिम्मत और सब्र अता करें। इंशाल्लाह कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।